اس لیے یہ جتنی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ جو سلسلہ ہے، یوں سمجھیے کہ یہ آپ کے اور ایٹم بم کے درمیان میں، اچھا لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ ساری اگر لیڈرشپ ختم ہوگی نا تو پھر نہیں چلے گا ایٹم بم، حالانکہ پھر ہی چلے گا، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو نچلا جو ٹیئر آ رہی ہے نا لیڈرشپ کی، وہ ان اوپر والوں سے بہت خون تیز بھی ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ کمیٹیڈ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو تازہ بلڈ ہوتا ہے نا، تازہ خون، اس میں گناہوں کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے، اور وہ اگر معرفت الہی میں شہادت کی تمنا رکھتے ہوں تو اس وجہ سے اس بات پہ یقین کر لیں کہ جو علی لارے جانی جائیں، دوسرے جائیں، سب نے جانا ہے، ادھر کے بھی ادھر کے بھی. اور اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پہلے تو وہ ہو سکتا ہے کسی ڈیتھ بیڈ پہ جاتے، ویسے ہاسپٹلائز ہو کے جاتے، ویسے جاتے، لیکن انہوں نے اپنا کام، اپنا رول، ایک ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے اور شیروں کی طرح، مطلب انٹری جیسی گزاری ویسی اس میں ان کو ایگزٹ بھی ملا. اور وہ ظاہری بات ہے، یہ ابھی یہ اس کا چھپائیں گے، وہ اس کا چھپائیں گے، آخر یہ سارے ہی چینج ہونے تھے. ہم تو کب سے آپ کو بتائی جا رہے ہیں کہ ٹاپ پوزیشنز ہر طرف. بس اسامہ صاحب پاکستان کے اوپر آئے. پاکستان نے ایک میجر جو ہے نا وہ سٹرائکس کر رہا ہے. کل کابل پہ ہوئی، کندھار پہ ہوئی. ایک پاکستان نے بھی طے کر لیا ہے، اور دوسرا دنیا معترف ہو رہی ہے پاکستان کی سفارتکاری کی. کل عباس کراچی کا جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بڑے اچھے لفظوں میں پاکستان کا، بلکہ اردو میں انہوں نے اپنا ٹویٹر پہ پیغام دیا ہے. یہ پاکستان اور افغانستان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہونا ہے؟ یہ بھارت کی پراکسی ہی لڑ رہی ہے افغانستان میں بھی، اور پاکستان افغانستان کو کہاں تک لے کے جائے گا؟ پرانی اگر کوئی ویڈیو اٹھا لینا پچھلے سال کی، تو دو باتیں ہوئی تھی. آپ نے ایک دفعہ اسرائیل کا زائچہ کھلوایا تو میں نے کہا تھا یہ اس دن تک جائے گا کہ پوری دنیا کو اپنے اوپر الٹا لے گا. اس طرح سے یہ تھریش ہولڈ گرائے گا کہ پوری دنیا کو اپنے اوپر الٹا لے گا، اور بہت برے طریقے سے وہ گرائے گا. ایگزیکٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان بھی اسرائیل کی طرح کام کرے گا، تہ و تہ کرے گا، اور پوری اس پہ کرے گا، اور پاکستان بھی اپنے اوپر الٹا لے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں بلٹ جو ہوتی ہے نا، بلٹ ایک حرارت ہے، اور حرارت جو ہے نا ٹرانسفارم ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی، منتقل ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. یہ سائنس کا بھی رول ہے. انڈیا آپ پہ آنے والا ہے. انڈیا صرف اس دن کے انتظار میں ہے کہ جب آپ انتہائی ویکر پوزیشن پہ چلے جائیں. دیٹس اٹ. ان کے ذریعے بلیڈنگ کر کر کے اینڈ پہ آئے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور یہ جو ایران کے بھی اور بھی خلاف کئی ممالک آ سکتے ہیں. اس میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ، پیٹرو ڈالر ڈیپینڈنٹ یا ڈالر ڈیپینڈنٹ جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے ایران پہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ اس جنگ میں چلے جائیں گے. بس اب اس بات کو اتنا سے ہی سمجھ لیجئے گا، جیسے بھی طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہو. کھلوائیں نا مجھ سے، لیکن اس بات کو سمجھ لیں. اور اسی میں ہی سب کچھ تھا، اس جملوں میں، اگر کسی کو سمجھ آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے انتہائی خراب ہونے والی ہے. انریسٹ بہت زیادہ ہے. آپ لوگوں کی اکنامک صورتحال بہت زیادہ خراب ہوگی. آپ لوگوں کو ایک نئے قومی یکجہتی اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. پولیٹیکل سسٹم کو گرائے بغیر آپ کا سروائیول نہیں ہے. آپ کو کہنا پڑے گا say no to democracy, say no to this political whatsoever. اب اس پہ کوئی مجھے یہ کہے کہ جی آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، وہ کل کوئی ویڈیو کی تو انہوں نے کہا جی آئی ایس آئی کے ہیں، کسی نے کہا جی یہ اس کو پیارے ہو گئے ہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے آج تک کی الحمدللہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس میں جس کو جو کہنا تھا نا وہ کہا ہے. اپنے پاکستانی جیسے کہتے ہیں ہونے کا مظاہرہ کیا. آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کبھی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے. بڑا واضح کہا تھا کہ ان پولیٹیکل لوگوں سے کروایا کریں، ان کو آگے کریں، خود پیچھے ہو جائیں. یہ وقت نہیں ہے.
یاد ہے ہم نے ان پہ ایک دفعہ، جب یہ پچھلے 2-3 مہینے کی بات ہے، ان میں سے مجھے بتائے نا کوئی چینل والا یا کوئی بھی دنیا میں یہ جتنے بھی وہ بڑے بیٹھے ہیں جو ان کے مجاہد، کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی پریس کانفرنس ہی نہ کرے؟ یہ کسی نے کہا ہے آج تک؟ تو بات صرف یہ ہے کہ جب آپ سنسیریٹی کے ساتھ اپنے ملک کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، اپنی فوج کے لیے، اپنے قوم کے لیے، ہمارے لیے تو سارے ہی برابر ہیں بھائی، ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ یہ میرا اور یہ میرا نہیں ہے، وہ میرا اور وہ میرا نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جو پوزیشن ہوتی ہے، جہاں ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں ہر کسی کو ہی سمجھانا ہوتا ہے کہ تم یہ کرو اور تم یہ نہ کرو، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں ہمارے ذمہ یہ کام لگنا ہی ہے کہ ہمیں یہ میڈیشن کرنی ہی ہوگی، اور اس بات پہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری جو ڈیموکریسی کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، اور ہمیں اس کو ریسیٹ مارنا ہے، نیشنل گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں ٹائملی، تاکہ اگلے جو حالات ہیں ان سے اچھے سے لڑا جا سکے، ورنہ صورتحال پاکستان کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے، کوئی اچھا خواب نہیں ہے، ایک بہت ٹف فیز ہے آپ پہ، قوم کو قوم بننا پڑے گا، نظریے پہ واپس جانا پڑے گا، کلمے پہ واپس جانا پڑے گا، اور فوج اس کو تنہا جیسے کہتے ہیں کہ اس آنے والے سینیریو میں نہیں چل سکے گی، قوم، فوجی، ڈیفنس، مزدور، کسان، سب کو ایک ہونا ہوگا، سب سے زیادہ کسانوں کی ذمہ داری آنے والی ہے آگے۔ اسامہ صاحب ایک بڑی اہم خبر ہے، میں اس کے اوپر آپ کی انپٹ لینا چاہتا ہوں۔ قطر نے جو قطر اور سعودیہ کی آپس میں جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا کل، اور اس میں جو قطری اہلکار ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں فوراً ہی ترکی اور پاکستان کو ملا کے ہمیں نیٹو طرز کا اتحاد ابھی بنانا چاہیے، ہمیں ان کے اوپر خلیجی ممالک کا ایک اتحاد ہو جس میں ہم اپنا ڈیفنس سسٹم بنائیں، جس میں ہم اپنے سارے کا سارا جو نیٹو طرز کا اتحاد ہے وہ بنانا چاہیے، اور جس میں پاکستان اور ترکی شامل ہو۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ میرا خیال ہے جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ ہمیں سیکیورٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ جو تھرڈ اینٹی جو ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا تھا انہوں نے وہ اٹھا کے سارا اسرائیل لے گئے، اور خلیجی ممالک اللہ کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک گیم چینجر ہوگا اگر ایسا ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی گیم چینجر ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف کینچلی بدلی جا رہی ہے۔ اندر جو اس میں پرزے فٹ ہے، ایک نیٹو کا ممبر ہے، ایک امریکہ کو بھر کے تیاری دینے والا ہے، ایک ان کے جو ہے وہ اچھے خاصے پچھلے تیاری ہی دیا تھا میرے خیال ہے، بہترین قسم کا، مہنگا ترین اور بڑا خرچہ کیا، اور ایک ابھی شاید اس کا انہوں نے نام ہی نہیں لیا جس نے جھالریں دلوائی تھی ویلکم میں اپنے ان کی مرشدگی ہے۔ تو ان سے یہ جو کینچلی بدلی جا رہی ہے، ترکیہ نیٹو کا ممبر ہے، نیٹو کے ممبر پہ حملہ نیٹو پہ حملہ ہے، اس بات کو سمجھیں آپ۔ یہ بلاگ اس طرح کا بنا کے تو نیٹو ویسے ٹرمپ کے کہے پہ یوں نہیں آئی تو یوں لے آؤ، یوں نہیں آئی تو کاغذی مار، جیسے آپ کے ایف آئی آریں ہوتی ہیں بلوچستان بھی ادھر کاغذی مار ہے نا، اور کوئی آپ کا افسر ہو تو کاغذی مار دے دیتا ہے، تو یہ نیٹو کو لانے کی کاغذی مار ہے کہ یوں کر کے نیٹو کو پھنسا دو، جو ٹرمپ کے گھر پہ ویسے نہیں آ رہے تھے۔ اور ابھی بھی جو یاہو کو جتنا تیل اور جتنا اسلحہ اور چیزیں، جو سارے معاملات ترکیے کے ہیں وہ وہیں کے وہیں ویسے کے ویسے چل رہے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے جان بوجھ کے یہ پھیلانا بھی شروع کر دیا تھا ترکی کی مخالفت کر کے، کہ ایسے شو ہونے لگے کہ بھئی ترکیہ جیسے کوئی بڑا کوئی وہ نکل کے آنے لگا مجاہد اسلام۔ کوئی چکر نہیں ہے، سب سے پہلا امبیسڈر ہے اسرائیل کا اس خطے میں، ان ممالک سے پہلے اس نے اس کو تسلیم کیا، ان ممالک سے پہلے اس کے تعلقات رہے، ہمیشہ رہے، اور اب تک کی جتنا وہ اس پہ ذمہ داری تھی، خلافت تھی، یہ سارا اس کا تھا۔ کبھی یہ سوچیں 100 سال پہلے تو اس نے ذرا سی آنرشپ کا مظاہرہ نہیں کیا، اور ان کا بلڈ میں آپ کو بتاؤں، جب یہ مدینہ اور یہ سارا جب چھوڑا گیا علاقہ،
تو انہوں نے بڑے آرام سے چھوڑ دیا کہ آپ سید ہیں بس ٹھیک ہے آپ لوگ سنبھال لیں ہم پیچھے ہو جائیں گے اس طرح سے. وہ تو بعد میں کروٹیں بدلی اور ساری کہانیاں اور لمبی ہیں, لیکن بہرحال یہ لوگ بڑے آرام سے اس میں ہوئے. اور آج بھی انہوں نے غزہ یا فلسطین یا امت مسلمہ والی, اور برما تو پہنچا ہوتا تھا پینٹے کس کے جو ہے, ادھر کبھی نہیں گیا کہ فلسطین اتر جا تورے اترنے سے پتہ نہیں کتنے لوگ اور اتر جاتے. تو یہ ساری کی ساری صرف اسٹریٹجیز ہیں جسٹ ٹو میک نیو جیسے پاگل ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں نا کی کریے یہ وہ ہے. اس سے اب کوئی بریک تھرو نہیں ہونے لگا, جنگ بڑھنی ہے. اور میں نے پیچھے ہنٹ دے گیا ہوں جن کو سمجھ آنی تھی, پیٹرو ڈالر IMF ان کے ڈیپینڈنٹ جتنی اکانومیز ہیں یا ان میں جس کا پیسہ ہے یا پیسہ پڑا ہے اس سب نے ایران پہ پل پڑنا ہے. بس اس کو سنبھال لو. اسامہ صاحب, ایک پاکستان کا بحری جہاز جو ہے وہ کراچی کی طرف رواں دواں ہے اور آبرائے حرمت سے وہ وہیں سے ہو کے آیا ہے. اس میں تیل ہے UAE سے خریدا ہوا ہے اور ایران نے وہ گزرنے دیا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ یوان میں چینی کرنسی میں اس کی پیمنٹ ہوئی ہے. چینی وہ پیمنٹ ہونے کے بعد بڑے عزت اور آبرو کے ساتھ وہ آ رہا ہے, ڈالر میں پیمنٹ نہیں ہوئی. مشاہد حسین سید صاحب بھی اس کو کوٹ کر چکے ہیں. بالکل, اور ہم تو ویسے ہی صدا کے بھوکے, ہمیں تو کوئی ادھر سے دے دے ادھر سے دے دے. چائنیوں کو ویسے ہی کہا ہوگا لے آئے تھے تھوڑے سے پیسے اسی چیک کرا کے کھائیے تو چلتے نہیں. ہم تو وہ جیسے بچے کو نکلی نوٹ پکڑایا ہو گیا دکھا میں چلا کے چیک کرتا ہوں, تو ہم نے ویسے ہی ان سے مانگ لی ہوں گے تھوڑے سے دیا جیسے لے آ کے چیک کرنے ہیں کہ تیل مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. UAE بھی ٹیسٹ ہو جائے گا, راستے بھی ٹیسٹ ہو جائیں گے. ہم بڑے کہانی گیر ہیں اس معاملے میں. لیکن بات یہ ہے کہ اور ان کا کام بھی نہیں ہے, یہ سارے کے سارا خطہ جو ہے نا, کبھی بھی یہ جو پاکستان کی جو ساری بریڈ ہے نا جو یہاں سے تھوڑی سی انڈیا کو بھی شامل کر لیں, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیں. اور ان کا ہی مستقبل کبھی انہی کا ہی ہے. اور انہوں نے کیونکہ جا کے مکہ اور ادھر جھنڈے مشرق سے جانے تھے, تو ہیڈ کوارٹر تو وہ ہوگا اسلام کا, تو جائیں گے یہ جن کے معاہدے ہیں. تو پھر حکومت تو ان کی ہونے والی ہے. لیکن یہ کہانیاں اتنی کہ انہوں نے سیکھی ہوئی ہیں کہ ادھر یہ کہنا ہے ادھر وہ کہنا ہے. تو بہرحال یہ وہی بات ہے کہ یہ پیٹرو ڈالر کو ختم کرنے کی زمین بوس کرنے کا معاملہ ہے. امریکہ کے سروائیول کی جنگ ہے جو کہ وہ ہار جائے گا, اور اس کے بریک کی پریڈکشن جس کے دل کو تسلی چاہیے ہو, کیونکہ ابھی بھی نہیں آ رہی ہوگی, وہ جا کے 2024 کے شروع کی ویڈیوز دیکھے. ایسے ہی ہے جی, یا 25 کے شروع کی, اس 24-25 دونوں کے شروع میں یہ کہا تھا کہ امریکہ کی زوال آپ عنقریب دیکھیں گے. تو اب آپ دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل جریدے دنیا کے معتبر جو ہے وہ ایکسپرٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت عالمی سفارتکاری میں بہترین انداز سے آگے بڑھ رہا ہے. خلیجی ممالک ہوں, ایران ہو یا باقی ملک, پاکستان اس وقت آئیکونک پرسنالٹی بنا ہوا ہے, سینٹر آف جو ڈپلومیسی ہے. ہاں, سب کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر ہیں, اور اللہ کا شکر ہے پاکستان اس سارے کرائسس میں بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. یعنی اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک خدا حافظ. جی اسامہ صاحب کچھ کہنا اس میں چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے اینڈ پہ لگا بھی دیا کرے نا, وہ ایک نوٹ لگتا ہوتا ہے کہ اینڈ والے جتنے بھی جملے ہوتے ہیں رضوان صاحب کے, وہ ان کے ذمہ دار وہ خود ہوتے ہیں. بالکل اسامہ صاحب, میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں, اور اگر کوئی مجھے کہیں تو میں نیچے لنکس بھی جو ہے نا وہ کوٹ کر دیتا ہوں, جو انٹرنیشنل جریدے اور جو ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں وہ سارے لنکس بھی دے سکتا ہوں. نہ لنکس لگانے, آپ گوگل پہ جائیں, ٹائپ کریں, سارے رزلٹ خود آ جائیں گے. پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.